دوستو مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر کا جب مناظرہ ہوا اور مناظرہ جب کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ملے مصافحہ کرے تو مفتی شمائل صاحب نے بڑھ کر کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی کہ اس طریقہ پر مفتی صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو تو ہے وہی میں ہوں، بس تفریق ذرا سی ہے، تو ملحد و کافر ہے اور میں کفر کا دیوانہ۔ اس طریقہ پر باتیں لکھ دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایک کافر آدمی سے آپ کس طریقہ پر مل سکتے ہو اور ان کے ہاتھ کو بوسہ کس طریقہ پر دے سکتے ہو۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو کس طریقہ پر کفار و مشرکین کے سامنے رکھا۔ دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو قریبی رشتہ دار اس وقت میں کون تھے؟ مسلمان نہیں، وہ سب کے سب کفار تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے۔ ان سبوں کو ڈرانے کے لیے آپ کو جب کہا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سب سے پہلے دعوت کی، اور تمام مشرکین کو جو آپ کے قریبی تھے ان سبوں کو آپ نے دعوت دی، اپنے گھر میں بلایا۔ پھر اس کے بعد دوسری بار بھی آپ نے دعوت کری ہے اور سارے کے سارے مشرکین آپ کے گھر میں جمع ہوئے، وہاں پہ آپ سبوں سے ملے اور بات چیت کی۔ اگر کفار و مشرکین سے ملنا ناجائز ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں کا اہتمام ہرگز نہیں کرتے۔ جب ہم کسی کفار سے ملیں گے نہیں تو اپنے اخلاق کو اس کے سامنے رکھیں گے کیسے؟ چونکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا جب جا کر کے اسلام پھیلا۔ آپ نے بچپن میں اردو کی کتابوں میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پڑھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر میں ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، جب تھک جاتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے ایک جھاڑ کے نیچے آپ ٹھہرتے ہیں، مختلف جھاڑ وہاں پہ ہیں، صحابہ کرام اپنے اپنے حساب سے جھاڑوں کے نیچے چھاؤں میں جا کر کے آرام کرنے لگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، اپنے تلوار کو جھاڑ کے ٹہنی سے لٹکا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی درمیان میں ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اکیلے سوئے ہوئے، موقع اچھا ہے، چلو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی ارادے سے وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ یہودی تلوار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ محمد اب بتلائیے آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دشمن کا ہاتھ کانپ گیا، تلوار نیچے چھوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا، اب کہا کہ اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپنے لگا اور زمین پہ گر گیا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایسی صورت میں ان کے گردن کو ان کے تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا اور انہیں معاف فرما دیا، اور یہی وجہ ہوا کہ وہ شخص ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تم اپنے اخلاق کو غیروں کے سامنے پیش کرو، وہ غیر کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے سامنے جب تم اپنے اخلاق کو پیش کریں گے تو ایسی صورت میں وہ ضرور اسلام سے اور تمہارے اخلاق سے متاثر ہوگا اور اسلام کا کلمہ وہ ضرور انشاءاللہ پڑھے گا۔ اسی اخلاق کو مفتی شمائل صاحب نے جاوید اختر کے سامنے پیش کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے ان کام کی وجہ سے جاوید صاحب نہیں تو صحیح لیکن ان کو دیکھ کر کے کئی لوگ ضرور انشاءاللہ متاثر ہوں گے اور اسلام کے اندر ضرور داخل ہوں گے۔ میرے دوستو، اعتراض کرنے والوں کو میں یہ کہوں گا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جو بنی اسرائیل نے کیا، کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم آخری نبی محمد مصطفیٰ کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طریقہ پر ہم مفتی شمائل نظوی صاحب کو ہرگز نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے مکتب فکر سے نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نفرت اگر ہمیں کرنی ہے تو نفرت گناہوں سے کیجئے، گناہ گاروں سے نفرت ہرگز مت کیجئے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔